بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو دعویٰ سینٹرک چینل. تو ہماری ویڈیوز کا جو سیریز چل رہی ہے بچوں کا اسلامی انسائکلوپیڈیا، آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے عاشورہ. آپ کو پتہ ہے عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ محرم کی 10ویں کیا بات ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ اس دن کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. اسلامک جو کیلنڈر ہے اس کا فرسٹ منتھ کون سا ہے؟ پتہ ہے آپ کو روحان؟ روحان آپ کو پتہ ہے؟ اسلامک جو کیلنڈر ہے اور جو انگلش کا کیلنڈر ہے اس کا فرسٹ منتھ پتہ ہے آپ کو؟ جنوری. تو آپ کو اسلامک کیلنڈر بھی پتہ ہونا چاہیے نا. اسلامک کیلنڈر کا پہلا منتھ جو ہے وہ محرم ہے. اسلامک جو ایئر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اسلامک کیلنڈر کے متعلق بھی ہم ڈسکس کریں گے ایک ٹاپک. ٹھیک ہے. تو اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے. اس مہینے کی جو 10th تاریخ ہے، جو 10th ڈیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں عاشورہ. اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے. مسلمانوں کو بھی آپ دعوت دیتے تھے کہ اس دن کیا کریں؟ روزہ رکھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جب مدینہ آئے تو وہاں پر جو لوگ رہتے تھے جن میں زیادہ تعداد یہودیوں کی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ 10th محرم کو روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا یہ ایک اچھا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی. ایک قوم تھی بنی اسرائیل یہودیوں کی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ان کا جو بادشاہ تھا جسے فرعون کہتے ہیں، وہ ان پر ظلم کرتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ اس دن یعنی کہ 10th محرم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو اس لیے جو ان کی امت تھی حضرت موسیٰ کی، وہ بھی روزہ رکھتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا. تو اللہ کے نبی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو آگے جاری کرتے ہوئے روزہ رکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اسلام سے پہلے جو قریش قوم تھی وہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نیک عمل کرتے تھے. آپ کے مدینہ آنے کے بعد بھی یہ عمل جاری رہا. جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی تو مدینہ میں بھی آپ نے یہ روزہ رکھا. رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو آپ نے اس کو نفلی روزہ قرار دے دیا. پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جو عاشورہ کا روزہ تھا اس کو کیا کر دیا؟ نفلی. نفلی کیا ہوتا ہے؟ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہ بھی رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی. تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا کہا کہ یہ دن تو یہودیوں کا دن ہے، عیسائیوں کا دن ہے، تو آپ کیوں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. جو یہودی اور عیسائی کام کرتے ہیں اس کی کیا کرنی ہے؟
تو کیونکہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم آئندہ سال نیکسٹ ایئر ہم کیا کریں گے 7-9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. سمجھ آئی بات؟ لیکن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے. نیکسٹ جب 10 محرم آنی تھی اس سے پہلے اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو آپ یہ روزہ 9 محرم کا نہیں رکھ سکے. تو اس حدیث سے یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2002 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 1134 جس کے اندر عاشورہ کے روزے کی تلقین آئی ہے. اس حدیث سے واضح ہوا کہ اب عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جب 10 محرم آئے تو ہم اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں. اگر 9 کا نہیں رکھنا تو 11 2 دن کا روزہ رکھیں. 9-10 کا روزہ رکھیں یا 10-11 کا. اکیلا 10 محرم کا روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے. عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ روزہ اس شخص کے 1 سال پہلے کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا جو اسے رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ اس روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس سے 1 سال کے صغیرہ گناہ، کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. صغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے گناہ کہ اگر آپ نے کسی کو چٹکی کاٹ دی، کسی کو ویسے ہی آپ نے تنگ کر دیا، ٹھیک ہے. کچھ ہوتے ہیں کبیرہ گناہ جیسے قتل کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ، ٹھیک ہے. صغیرہ گناہوں کی معافی بھی صرف اس صورت میں ملتی ہے جب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے. صغیرہ گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں اگر ہم بڑے بڑے گناہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے، والدین کو تنگ نہ کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں 1 جمعہ دوسرے جمعے تک، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 1 رمضان دوسرے رمضان تک، معاف ہو جاتے ہیں. جو درمیان میں آپ گناہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں معاف کرتے رہتے ہیں. 1 نماز پڑھی آپ نے فجر کی تو فجر اور ظہر کے درمیان جو آپ سے گناہ ہو گئے ہیں چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے پھر فجر کے اور عصر کے درمیان جو آپ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اسی طرح عصر اور مغرب کے درمیان، اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان، اسی طرح ایک جمعہ آپ نے پڑھا اور دوسرے جمعے کے درمیان جو آپ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ وہ بھی، اسی طرح 1 رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان جو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. ہاں جی عید ذکر ہے رمضان کا، ٹھیک ہے. تو آج کا ٹاپک تھا عاشورہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں 9 محرم کا، 10 محرم کا یا 10 محرم اور 11 محرم کا. کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو ابھی تو محرم گزرا ہے نا، ٹھیک ہے، اگلے سال آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اگر آپ کوئی بھی ٹاپک چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو تو آپ کومنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں. اللہ حافظ.